اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، حشر تک چشم جاری ہے فیضان. Näst i dagens program är ett tal på urdu av Marbi Aga Yahya Khan Sahib. Varsågod. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے ہم اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ اس کا ایک پہلو اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رسول نے جیسے زندگی گزاری، جیسے عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا، جیسے وہ رول ماڈل ہمارے لیے بنے، اس کا نتیجہ کیا ہوا. اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ فیض پایا، وہ کچھ پایا جو ہم جانتے ہیں. وہ کیا تھے اور کیا بن گئے وہ ہمارے علم میں ہے. نبی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے کہ اگر تم نے بھی یہ فیض پانا ہے تو ایسے کرو، پھر تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. ورنہ بصورت دیگر یہ جو واقعات یا جو احادیث یا جو ارشادات سنائے جاتے ہیں، ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وقتی طور پر ہم جوش اور جذبے میں آئیں اور ہمارے جذبات ابھریں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوں، یا ہم نعرہ تکبیر اور نعرہ درود بلند کریں اور اس کے بعد پھر بس بات ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کو اس کے مطابق کرنا ہے جیسے رسول نے کر کے دکھایا، تاکہ ہم بھی وہ فیض پائیں. اور نبی جب آتا ہے تو اس کا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے خالق سے ملا دے، جس کو بالفاظ دیگر تعلق باللہ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا رکھ کے اس کے چند پہلو بیان کروں گا، جس سے میری مراد یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معروف دعا ہمیں کیوں سکھائی ہے، اور پھر اس سے متعلق چند تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پوری کوشش کروں گا کہ بہت آسان طریق سے سمجھاؤں تاکہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے میری بات کو، میری گفتگو کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور پوری کوشش کروں گا
کہ ان 20-25 منٹوں میں آپ کو ترتیب کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑے رکھوں اور کوئی ایسی بات نہ کہوں جس کے نتیجے میں آپ کو الجھاؤ پیدا ہو یا آپ اس مضمون سے دور ہٹنے کی کوشش کریں۔ تو آغاز کرتا ہوں ایک چھوٹے سے فکرے کے ساتھ جو عمومی طور پہ ہم اپنے معاشرے میں سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ ایسے لوگوں سے سنا ہے، دیکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، جو میرے اندر ہے وہی میرے باہر ہے، میرا دل تو بڑا صاف ہے۔ یہ فکرہ کہنے والا ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن کیا اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے؟ یا کیا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں تھے کہ جو اندر ہے وہی باہر ہے، اور وہ بھی صاف دل تھے؟ کیا مومنین جو اولین صف میں کھڑے ہونے والے ہیں، کیا وہ ایسے نہیں تھے کہ جن کا اندر جیسے تھا ویسے ہی باہر تھا اور ان کے دل بڑے صاف تھے؟ پھر یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ آپ کو سنائے دیتا ہوں، پھر اندازہ کیجئے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے دلوں میں گاہے بگاہے ٹیڑھا پن آتا ہے۔ اب اس ٹیڑھے پن کو دور کیسے کرنا ہے یا اس ٹیڑھے پن سے بچنا کیسے ہے، یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا، اور اس سے متعلق میں ایک حضور کی دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ میں نے آغاز میں وعدہ کیا کہ ایک دعا پیش کر کے سیرت النبی کے اس پہلو کو آج کی ضرورت کے مطابق پیش کرنا چاہوں گا اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ حضور اپنے رب کے ہاں عرض کرتے ہیں، یہ بڑی معروف دعا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو قریباً سب کو زبانی یاد ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً واجعل لی نورا۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اے میرے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر دے، میرے دل میں نور ڈال دے، اور میری آنکھوں میں نور ڈال دے، اور میرے کانوں میں نور ڈال دے، اور میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے، میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے، میرے سامنے بھی نور کر دے، اور میرے پیچھے بھی نور کر دے، اور وجعل لی نورا، مجھے نور ہی نور، سراپا نور بنا دے۔ یہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور عرض کی، اور ہم سب ہر روز فجر سے قبل یہ دعا کرتے ہیں۔ اب اس دعا کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انسان جو بھی کسی بھی قسم کا کوئی بد عمل کرتا ہے تو اصل وجہ اس کی دل کی ناپاکی ہوتی ہے۔ مثلا اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو کرتا تو ہاتھ سے ہے، لیکن دل کے حکم کو فالو کرتا ہے، دل کہتا ہے چوری کرو تو وہ کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے
بولتا تو زبان سے ہے مگر دل کے حکم کو فالو کرتا ہے. دل کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو تمہارا یہ کام ہو جائے گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو دل جو ہے وہ منبع ہے بد اور ناپاک اثرات کا، جو انسان کو بعض ایسے اعمال کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ خبردار رہنا، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پہ حضور نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ دل میں ہے تقویٰ. تقویٰ زبانی باتوں سے نہیں ہوتا بلکہ تقویٰ دل میں ہے. تو دل ہی سورس ہے، دل ہی منبع ہے جہاں سے پاک اور ناپاک خیالات اٹھ سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اس دعا کے اندر رکھا کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ میرے دل کو، میرے منبع کو ہی پاک کر دے، نور و نور کر دے اس کو. اور اس کے بعد پھر دل میں یہ بد خیالات کہاں سے آ سکتے ہیں، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ان میں بھی نور کی دعا کی کہ میری زبان میں بھی نور رکھ دے، میری آنکھوں میں بھی نور رکھ دے، میرے کانوں میں بھی نور رکھ دے. کہ جب میرے یہ جو اعضاء جن کے ذریعے دل میں بد خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، بد ارادہ دیکھے، بد نظارہ دیکھے گا تو دل ناپاک ہوگا، بد کلام سنے گا تو دل ناپاک ہوگا، بد کلام بولے گا، بدگوئی کرے گا تو دل ناپاک ہوگا. اس لیے پھر دعا کی کہ میری زبان کو بھی، میری آنکھوں کو بھی، میرے کانوں کو بھی پاک کر دے اور نور و نور کر دے. پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ گئے اور دعا کی کہ اے اللہ میرا جو ماحول ہے اگر اس میں بدیاں ہوں گی تو آنکھ بد نظری کرے گی، تو بے برکتی اس کے ذریعے دل تک پہنچے گی. اگر بد کلامیاں سنے گی، گندی اور فحشا باتیں سنے گی کان، تو وہ دل میں اترے گی. اگر بد لگام ہوں گا اور بدگوئی کروں گا تو کسی نہ کسی وجہ سے کروں گا ماحول میں، تو پھر سارے ماحول کو کور کر لیا کہ میرے دائیں بھی، میرے بائیں بھی، میرے آگے بھی، میرے پیچھے بھی، میرے اوپر بھی، میرے نیچے بھی، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یہ دعا حضور نے کی. اور پھر آخر پہ کہ کچھ پوشیدہ در پوشیدہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں شاید ماحول بھی اثر انداز نہ ہو رہا ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی اٹھتی ہیں جس کے نتیجے میں پھر خطرہ ہوتا ہے کہ شاید دل میں کوئی ناپاکی پیدا ہو سکے. تو عرض کی کہ وجعل لی نوراً، اے اللہ قصہ ختم یہاں ہوتا ہے کہ مجھے سراپا نور کر دے، میرے اندر نور ہی نور بھر دے. اب میں اس جو دعا آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے چند ایک پہلو ایسے بیان آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا واپس جا کے، جس کے نتیجے میں میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا. اس کے بعد رسول نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اپنے اللہ سے اپنے دل کی پاکیزگی اور نور کی دعا مانگو، تب تم بچ سکتے ہو. ورنہ یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں تو بڑا صاف آدمی ہوں، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے. میرا تو دل اور باہر، اندر اور باہر ایک ہے، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے. اللہ کی مدد مانگو کہ تم نور و نور ہو جاؤ. اب اس میں جو چیزیں انسان جو اس دعا کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے صرف دو پوائنٹ اور بیان کروں گا تاکہ میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آ سکوں جس کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں. زبان لسانی نوراً، میری زبان میں نور رکھ دے. اس سے متعلق فرمایا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو ان کی حفاظت کی، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں.
اور ان میں سب سے پہلی چیز فرمائی زبان. زبان کی گارنٹی دے دو، محفوظ رکھو گے زبان کو ورنہ بربادی ہے. اگر زبان محفوظ رکھو گے تو گارنٹی ہے جنت ملے گی. اس لیے سب سے پہلے جو ہم نے یہ دعا سیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان میں بھی نور رکھ دے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اس سے متعلق؟ 2 لائنوں کا اقتباس غور سے سنیے، بڑا توجہ طلب ہے کیونکہ اس سے اگلی بات جڑی ہوئی ہے جو میں نے بیان کرنی ہے. فرماتے ہیں زبان وجود کی ڈیوڑی ہے. ڈیوڑی اس حصے مکان کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں انسان مکان میں انٹر ہونے کے لیے، داخل ہونے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس سے اندر گھر شروع ہو جاتا ہے آگے. زبان وجود کی ڈیوڑی ہے، اور وجود کہتے ہیں پورا باڈی. اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالی وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے. اگر زبان پاک ہو جائے تو اللہ داخل ہو جاتا ہے، اللہ گھر کے اندر، اللہ وجود کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب خدا ڈیوڑی میں آ گیا، دروازے پہ آ گیا ہے، تو پھر اندر آنا کیا تعجب ہے؟ پھر کیا ممکن ہے کہ اللہ اندر نہیں آئے گا، دل میں نہیں اترے گا؟ پھر تو یقیناً دل میں اتر آئے گا. لیکن زبان کی وجہ سے وہ دل میں اترتا ہے، وہ دروازے پہ آتا ہے اور پھر دل میں اترتا ہے. تو زبان جو ہے وجود کی ڈیوڑی ہے. اگر ڈیوڑی بند کر دو گے تو خدا نہیں آئے گا. اگر ڈیوڑی کھلی رکھو گے، پاک رکھو گے، صاف رکھو گے تو خدا اندر اتر آئے گا. دعا جہاں سے شروع ہوئی تھی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس ایک اور پہلو کو پھر سامنے رکھتا ہوں کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، کہ اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے. اب دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیا دل کی اصلاح جو ہے وہ تقریروں سے اور لیکچروں سے اور لاف و گزاف سے ہوگی؟ باتیں بنانے سے، میں یوں کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یا میں تو بڑا کھرا ہوں، میں تو بڑا سچا ہوں، میرا تو اندر باہر ایک ہے، میرے تو جو دل میں بات ہوتی میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں. کیا ان باتوں سے دل کی اصلاح ہوگی؟ ان باتوں سے دل میں نور بھرے گا؟ زمانے کا نبی کیا کہتا ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے، توجہ میری طرف رکھیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، الفاظ کو غور سے سنیے، بڑے بڑے بابرکت الفاظ ہیں. فرماتے ہیں خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح کرنا، قلوب کہتے ہیں دل کو، دلوں کی، قلوب کی اصلاح کرنا، ان کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، رہتا تھل کرنا، اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا. قلوب کی اصلاح کرنا اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے. نرے کلمات یعنی باتیں اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی، بلکہ ان کلمات کے اندر ایک روح ہونی چاہیے. بس جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے، بڑا مضبوط پوائنٹ ہے، اور ذرا توجہ رکھیے. دلوں کی اصلاح زبانی کلامی نہیں ہوتی، اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. کس نے کرنی ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے دلوں کو پیدا کیا. فرماتے ہیں قرآن اگر پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ سمجھ آ جاتی کہ آسمان سے اصلاح اترتی ہے. کیسے؟ فرمایا الم یأتکم نذیر کا جب سوال ہوگا. یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرے گا، جہنم میں ہیں وہ لوگ، سوال کرے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، امام نہیں آیا تھا، ہوشیار کرنے والا نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا.
مانا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں علم یأتکم نذیر کا جب سوال ہوگا تو پتہ لگے گا۔ اصل بات یہی ہے، یعنی جب وہ جہنم میں جب وہ سوال کیا جائے گا پھر پتہ لگ جائے گا۔ اب آگے حضور اس کی تشریح فرماتے ہیں، بڑے توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں اصل بات یہی ہے، خدا را بخدا تواں شناخت، اور یہ ذریعہ بغیر امام نہیں مل سکتا۔ امام وقت کو پہچانو گے تو قلوب پاس ہوں گے، تو قلوب پاک ہوں گے۔ کیوں کہ اصلاح آتی ہی آسمان سے ہے، اور امام آسمان سے آتا ہے، امام مقرر آسمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا گارنٹی دے کے کہ علم یاتکم نذیر، تم جہنم میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ اگر مانا ہوتا نبی کو تو یہاں نہ ہوتے، تمہارے دل پاک ہو چکے ہوتے، تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذریعہ بغیر امام نہیں مل سکتا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، میں آخری پوائنٹ کی طرف آ گیا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے، یعنی وہ امام خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانوں کا مظہر اور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے۔ وہ روز نئے پھل دکھاتا ہے، نئے نشان دکھاتا ہے، نئے رستے تمہیں دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے من لم یعرف امام زمانے ہی، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا فقد مات میتۃ الجاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جاہلی مر گیا، کچھ نہیں پہچانا اس نے، کچھ نہیں دیکھا اس دنیا میں۔ یعنی جس نے زمانے کے امام کو شناخت نہیں کیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اب بات کو کلوز کرتا ہوں۔ ہم جو احمدی ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں، ہمارا ایک امام ہے، مسیح موعود علیہ السلام کی نیابت میں خلیفۃ المسیح۔ ہمارا اپنے امام سے کیا تعلق ہے؟ کتنا تعلق ہے؟ کیسا مضبوط تعلق ہے؟ کیا تعلق صرف اسی کا نام ہے کہ ہم خط لکھ دیتے ہیں اور وہ بھی تب جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے خط لکھ دیتے ہیں؟ کیا یہ تعلق ہے؟ میں اس کو بھی ایک دو فکروں میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو اصل پوائنٹ ہے وہ بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے، اور وہ بھی جہنمیوں کی زبانی جواب میں سنایا ہے۔ توجہ رکھیے کہ جب اللہ میاں ان سے سوال کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے، اللہ نے پوچھا نا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ اور جواباً یہ کہیں گے کہ اگر ہم غور سے اسے سنتے، سمجھ گئے میرا پوائنٹ؟ اگر ہم غور سے اسے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آگ میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہوتے، ہم جہنمی نہ ہوتے۔ کیا کرتے؟ اگر ہم اسے غور سے سنتے۔ سب سے پہلے تو سننا ہے، سنیں گے تو عقل ملے گی۔ اب پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے؟ خلیفۃ المسیح، خطابات، MTA، عقل، عمل، میرے ساتھ ہے نا؟ تعلق جو میں نے ابھی عرض کیا کہ میں ایک دو فکروں میں ایک چیز وہ بھی بیان کروں گا۔ امام وقت جب کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو ان پہ عمل کرنا، یہ ہے ہمارا تعلق۔ ادروائز تو عمل نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر تو ہم نے صرف باتیں کی ہیں یا رسمی ہم ایمان لے آئیں بس۔
بات ختم. ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے مجلس انصاراللہ UK کا خطاب حضور انور ایت اللہ بن نصر العزیز کا سنا ہے. حضور نے کیسے بیان فرمایا کہ انصار اللہ کو، انصار دین کو کیسا ہونا چاہیے. یہ حضور انور ایت اللہ بن نصر العزیز نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے ان ہدایات کے مطابق. اب آخری بات میں بیان کر کے اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں کہ جو حضور نے فرمایا، جو ہم نے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم بعض دفعہ خطوط لکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے خلیفۃ المسیح سے. ہم خط لکھتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. صرف چند فقرات میں ایک حضور کا اقتباس پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. اسی اقتباس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضور نے ان خطوط لکھنے والوں سے متعلق کیا بات فرمائی ہے. اس کی بیک گراؤنڈ صرف اتنی ہے کہ حضور کو اس زمانے میں بعض غیر احمدی لکھا کرتے تھے کہ اگر آپ دعا کریں، خط لکھتے تھے کہ اگر آپ دعا کریں اور ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے. حضور نے فرمایا میں اس کام کے لیے نہیں آیا، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے بیٹوں کی دعائیں مانگتا پھروں اور پھر تم میری سچائی اس سے ثابت تمہیں ہو جائے. میں کچھ اور کرنے آیا ہوں، یہ کام نہیں کرنے آیا. فرماتے ہیں میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تا لوگوں کے ایمان درست ہوں. امام تو اس لیے آتا ہے ایمان درست ہوں. بس جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان درست ہوں اور خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق پیدا ہو، ان کو میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. اور میں نے بھی بتا دیا کہ امام سے تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امام نے کہا اسے سنو اور اس پر پریکٹس کرو، اس پر عمل کرو. یہ ہے امام سے تعلق. فرماتے ہیں خواہ بیٹے مریں یا جئیں، یہ بیک گراؤنڈ بتا دی نا میں نے آپ کو. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ آزمائش ہے، پرووننگ ہے. جو لوگ ایسے خطوط لکھتے ہیں یا اپنے دل میں ایسے خیالات رکھتے ہیں وہ یاد رکھیں اور خوب یاد رکھیں کہ وہ مجھ پر نہیں خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں. یقیناً سمجھو کہ میرے پیچھے آنا ہے اور سچے مسلمان بننا ہے تو پہلے بیٹوں کو مار لو. یعنی یہ جو زندگی دنیاوی جو خواہشات لے کہ تم میرے پاس آتے ہو، پہلے ان کو ختم کر لو. تو ناظرین کرام، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کے مطابق ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اور اس دعا میں قلب کو نور بخشنے کے لیے اپنے رب کے حضور عرض کیا ہے. اور اس قلب کو پاکیزہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، کیونکہ نور بھی اسی لیے مانگا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے نور نازل کرتا ہے اور کیسے پاک کرتا ہے؟ علم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ کیا امام نہیں آیا تھا؟ امام آیا ہے. امام کی باتوں کو سننا ہے. کیا تم سنتے نہیں تھے؟ ہاں اے اللہ، ہم جہنم میں آ گرے ہیں کیونکہ ہم سنتے نہیں تھے. امام کو سننا ہے، امام کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. صرف خطوں تک محدود نہیں رہنا. خط لکھیں لیکن عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ و احسن الجزا.